الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا وحريصنا وقريبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مسلمان فقیر کج کلاہے رمید السینہ او سوز آہے دلش نالد چرا نالد نداند نگاہ یا رسول اللہ نگاہ 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 نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. برادران اسلام، سادات کرام اور محترم جناب زاہد مصطفی صاحب کی دعوت پر دور و نزدیک سے تشریف لانے والے جملہ غیرت مند سنی حضرات، اللہ تعالیٰ اہل سنت کو بلندیاں عطا فرمائے. اور جو مشکل وقت ہے میرے حضور فضل فرمائیں گے انشاءاللہ وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب نیشنل اسمبلی میں آپ لوگ سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اسی تسی نہیں رہنا لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. آپ قیامت والے دن کہہ سکتے ہیں یا اللہ اسی اس شہر دے اندر رہندے سن جتھے اقبال گزرے. بڑی بات ہوتی ہے جی. تو ہم اقبال کی فکر کو ماننے والے ہیں. اقبال بڑا ہی پریشان جدو ہوندا سی پھر اقبال دے جملے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ حضور ایک نگاہ فرما جو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال. اور اے جڑے نوجوان تن نظر آ رہے ہیں اے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. گلیاں محلے ٹردے پھردے حضور دے نعرے لاندے. آخر پھر مننا تے پہ گا نا جی. پاکستان دے اندر دو چیزاں دی مثال کوئی نہیں. ایک داتا دی نگری ایک بابے دی پگڑی. خدا دی قسم یہ بڑی صدیاں بعد ہیں دے لوگ پیدا ہوئے. میں نے ایک فون آئے برطانیہ چوں ایک سید زادے دا وہ کہنے لگے جی کہ اسی حضرت قبلہ امیر المجاہدین دے پشاور ورگے بھی نہیں ہو سکتے.
میں ہاتھ بننے میں کہ شاہ جی کی جملہ تسی کہہ رہے ہو، تسی تے سید ہو۔ شاہ جی من فرمان لگے حسن صاحب گل نسب دی نہیں ہے، گل کم دی ہے۔ تسی تے پھر شہر وچ بیٹھے ہو، بجوات ٹر جاؤ جی، اتھے بھی حضور دے نعرے لا کریں جی، لبیک دے نعرے لا کریں، جدھر مرضی کراکرم ٹر جاؤ جی، کلفٹن دے سائل تے ٹر جاؤ جی، ساڑھے کشمیر ٹر جاؤ، مری ٹر جاؤ، ایبٹ آباد، ہزارہ، مانسیرہ، بٹگرام، جتھے بھی تسی ٹر جاؤ، جتھے کوئی حضور دے دیوانہ ہے نا، او لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تے اے پیار کم آنے نے جی رسول اللہ نال جی، مالک تے بڑے ہی لجپال ہیں جی، صرف ہے پانی چو وال کٹ کے دیتا، 72 سال دی عمری چ حضرت عمر ابن اخطب نے، تو حضور خوش ہو، پانی چو وال کٹ کے دیتا ہے۔ یہ تے ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے جی، مہمان آیا وہ انہوں پانی دیتا، تو وہ نظر پہ جی پانی صاف نہیں ہے، ذرین، تو اسی وہ دیکھو واپس لے لینے جی، 1 منٹ میں نے دینا۔ تو انہوں نے ویکھیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا پانی نوش فرمانا ہے، یہ تے ایک وال آ گیا، فوراً پیالہ واپس لیا، وال کٹ کے صاف پانی پیش کیتا، اتنا جا کم کیتا جی، 10 سیکنڈ لگے ہونے، تو حضور جانے جانا موج چاہ کے، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت اور کیفیت جدوں بہت ہی موجی چاندے سن نا، پھر انج کر کے دعا نہیں سن مانگتے۔ صحابہ فرمانے انسان حضور دی بغل دا نور بھی نظر آندا سی، دعا دو جملے آکھے صرف، ایک رب دا نام لیا، ایک رب دی بارگاہ عرضی پیش کی تھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیتا اللہم جملہ، بس اللہم جملہ، یا اللہ 72 سال دا بابا ہے، انہیں میری طبیعت دا بڑا ہی خیال رکھیا، میری نفاست دا خیال رکھیا، ساری کائنات دے نفیس ایک پاسے، میرے حضور دی نفاست ایک پاسے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود۔ ساڑھا یہ مزاج نہیں ہے کہ حضور جدوں محفلی چاندے سن تو حضور کتنے سونے لگ دے سن، نا اسی کہنے ہیں جڑی کرسی تے حضور بیندے سن وہ کرسی کتنی سونی لگ دے سن، جڑا امامہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور تے رکھیا، امامہ کتنا سوڑا سی، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سے۔ بچہ بچپن ہی ہوئے نا جی، تو دی پھپھو ٹھوڑی تے ہاتھ رکھ کے انہوں آسان دی ہے، تو جدوں بچے دیاں دندیاں نکل دیاں تے پھپھو تے خالہ تے ماسی تے تائی تے چاچے تے مامے خوش ہوں دیں، آسان دیں انہوں تے اعلیٰ حضرت فرمانے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، تے اگو پھر پھپھو کہندی میرا پتریا میں نے بڑا سونا لگتا ہے، خالہ کہندی کہ میں میرا پانجا بڑا ہی سونا لگتا ہے، تے جدوں حضور بچپن دے اندر ہس دے سن، رب فرماندہ ہے میں نے میرا محمد بڑا ہی سونا لگتا ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود۔ کسر شیری دیاں مٹھائیاں تے تسی کھا دی ہونیاں، تے جلیبی دا شیرہ کہنا بڑا مشہور ہے جی، کھنگ نہ ٹھیک ہو رہی ہو تے شیرہ پہ واچھٹ، یہ اللہ عزت دی شان ہے جی، کیڑا لفظ کتھو چکے اس لفظ نو عزت بخشنی سی، انہوں حضور وال موڑ چھڑے، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماندے حضور دے منہ جو جڑے لفظ نکلے حاضر، ہر لفظ دے لکھاں درود ہو۔ پھر اگلی گال کیتی، فرمایا ہر بندہ جدوں گال کردہ ہے تو اشارے بھی کردہ ہے، فرمایا جدوں رسول اللہ اشارہ کردے سن، احمد رضا اس اشارے تے بھی سلام بھیجتا ہے، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام۔ تسی اپنے چھڑو میری گال چھڑو جی، میں تے خدا دی عزت دی قسمیں جڑا بندہ سننی ہے صحابہ اور آل بیت دا نوکر ہے، تے میں تے وہ میں نے اپنے پیران دی جتی بھی بڑھا لو، میرے واسطے باعث اعزاز ہے جی۔ اور اے تسی ذرا اپنی دل دی کیفیت نو ویکھو،
ایمان افروز کیفیات تسی اے جڑے ساڈے منڈے نوجوان تے کسی نوں گلاس پانی دا نہ پوچھن تے ویکھو میرے حضور دے ذکر دی طاقت ہے کہ کیویں سرکار دے ذکر نے انہاں نوں سدھیاں کر چھڈیا۔ اقبال عشق نے میرے سب بل دیے نکال، اقبال عشق نے میرے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ کوئی ہمیں بھی سیدھا کرے۔ جی خدا دی قسم ہے، میں سنگی ویکھ رہے تھے بیٹھے، یعنی انہوں نے اس چیز دا نہیں پتا جڑی چیز فقیر محسوس کر رہے، یعنی کوئی انج کر کے بیان سن رہا ہے جی صدیاں بعد، میں تے اہل بیت دی سواری دے پیشاب ورگا بھی نہیں ہو سکتا جی، تے تسی صدیاں بعد انج کر کے اتنی محبت اور عقیدت دے نال ایتھے بیٹھے ہو، اور تسی حضور نو تکیا نہیں، تسی 2021 چ بیٹھے ہو۔ میرے حضور علیہ السلام دا وصال 11 ہجری چ ہویا، تسی 1443 ہجری چ بیٹھے ہو، پونے 1500 سال لنگن سائیاں نو دنیا تو بظاہر پردہ فرمایا، تسی بن ڈٹھیاں اتنا پیار کر دے ہو، تے جڑے ابو بکر نے تکیا ہوئے گا کتنا پیار کردہ ہے، جڑے ابو بکر نے، جڑے عمر نے، عثمان نے، حیدر نے، معاویہ نے، حسن نے، حسین نے، سلمان نے تکیا ہوئے گا کتنا پیار کر دے ہوں گے۔ اے اتفاق نال اذان دا ویلا آیا، ایدے تے ایک جملہ ذہن چ رکھ لو، جڑے سنگی علماء تو دور رہندے کٹ ٹائم ملدا ہے تے او اس طرح دا موقع آ جائے تے لوگ کہندے نے ویکھو جی سنی اذان کو لو پہلے درود و سلام پڑھ دین تے اذان دا حصہ تے نہیں درود و سلام تے پھر نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک سوکھا جا جواب ہے، فقیر عرض کرتا ہے ٹھیک ہے اذان کا حصہ نہیں ہے درود و سلام، لیکن ایمان کا حصہ تو ہے، ایمان کا حصہ تو ہے نا، تے درود جدوں بھی پڑھو رب قبول فرماندا ہے۔ بس اللہ سانو حضور دی محبت عطا فرمائے، منگیا کرو، ہاں سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ اقبال کہنا میں ہر ایک نو عاشق رسول نہیں مندہ، میں انہوں عاشق رسول مندہ کہ جدے اندرو ہنج دیاں کیفیات دا ظہور ہوئے، جڑیاں کیفیتاں اللہ نے صدیق پاک نو تے مولا مشکل کشا نو عطا فرمائے۔ اسی تے ہر ایک نو کہہ چھڑ دینا یہ بھی عاشق رسول ہے، جنہیں ایک واری محفل کرا چھڑی تے ایک عمرے دا ٹکٹ دے چھڑا، اقبال کہنا نا عمرے دے ٹکٹ دین نال بندہ عاشق رسول نہیں بندا، او کیفیت تے او سوز تے او درد جڑا اللہ نے صدیق اکبر نو دیتا سی تے مولا علی پاک نو عطا فرمایا سی، او جنو نصیب ہے او پاویں او دے کول ٹکٹ جان جوگا بھی نہیں ہے، لاہور جان جوگا بھی ٹکٹ نہیں ہے۔ اقبال کہندا او رسول اللہ دا سچا غلام۔ لو جی حضور نے دعا منگی صلی اللہ علیہ وسلم، تے دعا دا انداز ہے کہ آپاں دعا منگیے تے اے آسمان واہ واہ دور ہے، اس تو اگے ایک مقام آندا ہے اجابت، اوتھے جا کے چیکنگ ہوندی ہے دعا دی، اس جڑا بندہ دعا مانگ رہا 40 دن دے اندر انہیں جھوٹ تے نہیں بولیا، پھر یہ چیکنگ ہوندی انہیں غیبت تے نہیں کیتی، انہیں گروی تے لین دین تے نہیں کیتا، ماں باپ دا بے ادب تے نہیں ہے، بے نمازی تے نہیں ہے، شک شبے علی روزی تے نہیں کماندہ کھاندہ، یہ ساریاں ریکوائرمنٹس ہیں، یہ جدوں پوریوں ہو جاون تے دعا گانوں لنگ جاندی ہے، ورنہ دعا واپس آ جاندی ہے۔ جس مقام تے دعا دی چیکنگ ہوندی ہے اس مقام نو اجابت آخ دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماندے جسوں اسی دعا منگیے دعا اجابت دے مقام تے جاندی ہے، پھر تلاشی ہوندی اس تو بعد دعا قبول ہوندی ہے۔ فرمایا جدوں رسول اللہ دعا منگ دیں اجابت دا مقام خود تھلے آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت دا ٹیکہ نظر نہیں آندا، کام سارے کار چھڑتا ہے، ایک واری لگ جائے ہر قسم دا وائرس ساری زندگی واسطے ختم ہو جاتا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، عجیب طبیعت ہے اعلیٰ حضرت، عجیب طبیعت ہے۔ مطلب ایک مقام پر چلتے چلتے آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں سنیہ بریلویہ نے دوزخ کوئی نہیں جانا، تو بندہ کہنے لگے جی کیوں نہیں جانا؟ آپ نے فرمایا سرافہ بازار گیا، انہیں کیا گیا؟ فرمایا ویکھیا جڑا زرگر ہوندا ہے وہ سونے نو کیویں چیک کرتا ہے؟ انہیں کہا ہاں جی۔ آپ نے فرمایا کی طریقہ ہے چیک کرن دا؟
انہیں کہ جی جڑا زرگر ہوندہ ہے او دے کل سونا جا کے پیش کرو کہ او ویکھدا ہے یہ کوئی تگڑا زرگر ہوئے گا نا تو ویکھ کے دس چھڑے گا اے خالص ہے تے جو کوئی ماڑا جا ہوئے گا انہیں نال گیس رکھیا ہوئے گا تے او انہوں آگ ہی چھڑدا ہے تے جڑی میل کچیل ہوندی سونے دی کھوٹ ہوندہ ہے وہ الگ ہو جاندہ ہے جڑا کھرا سونا ہوندہ ہے الگ ہو جاندہ ہے فرمایا جڑا تگڑا زرگر ہوئے گا نا ویکھ کے دس چھڑے گا اے خالص سونا ہے اینو آگ ہی چھٹن دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا زرگر ہے تے کتھے زرگر تے کتھے رب العالمین کتھے سرافہ بازار تک کتھے جنت فرمایا جس طرح جڑا زرگر ہے نا چنگا زرگر او سونے نو آگ اتنی سٹتا ان جی انہوں پتہ چل جاندہ ہے فرمایا اس طرح اللہ رب العالمین تے احکم الحاکمین نو بھی پتہ ہے اے سنی ہے اے دے دل دے اندر میل کوئی نہیں اینو دوزخ ہچ بھیجنا ہی نہیں اینو جنت دے والے کر چھڑو سنو جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونے کو جب تپائیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونے کو جب تپائیں جب کچھ میل ہو یا میل ہو جب کچھ میل ہو یا میل ہو کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے اور مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے ہمارے ہاں مومن کو جدے ہاتھی جو تسبیح نہ چھٹی ہوئے تے سارے نفل بھی پڑھتا ہوئے تے قرآن پاک دے بھی روزانہ کوئی 8-10 پارے بھی تلاوت کر لوے 2-4 ڈسپینسریاں بھی کھولین لیکن جدوں حضور دی عزت نہ منہ سے رسالت دا مسئلہ ہے کہ نہیں ہم تو صوفی فقیر آدمی ہیں ہمارے ہاں یہ تصور ہے وہ مومن اعلیٰ حضرت فرمانے نہیں مومن وہ ہے ڈیفینیشن who is مومن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے کون مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے فرماندن ایک مریا ہویا دل سڑیا ہویا دل او رسول اللہ دے نہیں یہاں کہا جاتا ہے جی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے سب ادھر چلتے ہیں ادھر کھوٹے سکے نہیں چلتے ادھر کھرے سکے چلتے ہیں یہ کھوٹے سکے چلتے پھر سارے مولویوں نے چل جانا سی اتھے رسول اللہ دی بارگاہ چھے مدینہ منورہ تو منفون آیا جڑے لوگ گئے ہو تسی تے جنہوں نے تھوڑی بہت ذرا محبت اور طریقت دی کوئی آواز لگی اور اینج گال سمجھان گے جتھے رسول اللہ دا مزار شریف ہے مواجہ شریف ہے جڑے پاسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پیر مبارک ہیں انہوں نے قدمین شریف ہے نا کی آخ دیں جی جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں آج رات خواب میں ہی دکھا دے انہوں کو لو تو کوئی امید نہیں کہ انہوں نے تنو عمرے تے بھیجنا ہے انہوں نے سارے نلو پہلے دروازہ ہی رابطہ بند کیتا جو تو شفاواں لبنیاں تے تسی رسول اللہ نال پیار کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ من قسم چکن دی عادت نہیں مگر میں سونے ایک تے ہوندا نا سونا سامنے ویکھ کے جی یا چاندی ویکھ کے نا اسی اگ نو ویکھ کے بھی تے گل کر سکدے ہاں جڑا بندہ رسول اللہ نال پیار کردا ہے اگر او مدینے نہیں جا سکتا تے حضور آپ ہی تشریف لے آندے غازی علم الدین شہید ایک واری بھی نہیں کیا تے سید دیدار علی شاہ صاحب نے انہوں دا جنازہ پڑھایا تے بے ہوش ہو کے ڈھے پائے لوگوں نے پانی سوٹیا آپ دے چہرے تے آپ نے ہوش آیا کہ شاہ جی اتنا وڈا ادوں لاہور دی آبادی ٹوٹل آبادی 2 لاکھ سی 1929 دے اندر تے علم الدین شہید دے جنازے دے اندر 6 لاکھ بندہ سی کنے لاکھ لاہور دی آبادی کتنی سی 6 لاکھ 4 لاکھ بندہ کدھروں آ گیا فرمایا تنو پتہ نہیں مالک تگڑے ہوون تے کنڈ نہیں لگن دیندے تے اودوں میڈیا بھی کوئی نہیں سی اودوں تے اے ہوندا نا چلو جی اج دا وقت ہوندا تے جدوں ہی آئی ڈی فورن بلاک ہو گئی پیج بلاک ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اودوں تے چکر بھی نہیں سی تے پھر بھی سارے ننکانا شیخ پورا قصور لاہور دے اندروں گلاب دے پھول موکے سن تے حضرت علم الدین شہیدہ جنازہ جدوں آپ پڑھان لگے بے ہوش ہو گئے تو ہوش آیا تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے تے آپ نے بھی ایک جنازہ پڑھایا 4 بندے نے علم الدین شہید علیہ رحمہ دا جنازہ پڑھایا واری واری کر کے تاکہ لوگ پورے ہو جائیں تے جدوں آپ نے پڑھایا آپ پڑھان لگے بے ہوش ہو گئے پانی سٹیا تلیاں دی مالش کیتی اور تلیاں دی اور ہتھاں دی مالش کر کے تے کسی نے کہا حضور جی اتنا بڑا مجمع ویکھ کے نروس ہو گئے ہو کدھر
تانوں سارے نوں دعا قنوت آندی ہوئے گی، میں کسی نوں کہاں جی آ کے اتھے ساؤں تے سنائے، انہوں آندی بھی ہوئے گی، بھول جائے گی۔ انہیں آکھیا حضور جی اتنا وڈا مجمع ویکھ کے تے نروس ہو گئے ہو؟ فرمایا نروس کوئی نہیں ہویا، تے جدوں میں نماز جنازہ دی نیت کردا تے میں ویکھدا پہلی صف دے اندر امام الانبیاء خود تشریف لے کے آئے، تے میں حضور دی بارگاہ چرچ کردا، حضور کتاباں اسی پڑھیاں، حضور کتاباں اسی پڑھیاں، حدیثاں اسی پڑھیاں پڑھائیاں، امام اسی بننے، لیکن جناب کتنا بے نیاز ہو، جدوں سانو دیدار نہیں کروایا، جدوں ایتھے دیدار بھی نہیں، ایتھے خود تشریف لے آئے ہو۔ جڑا حضور دے نال پیار کرتا ہے سائیں آپ ہی تشریف لے آنا ہے۔ مدینہ تو دور ہی نہیں ہے سیالکوٹ سے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سر۔ تو مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے، پہلا مرے دل ہو رہے، دوسرا مرے دل ہو رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نہیں ہم بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، میں کہا کیڑا؟ اسی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، میں کہا ساری بخاری دے اندر درود ابراہیمی تے کدھرے بھی نہیں لکھیا، وہاں تو ہر جگہ پہ امام بخاری سند کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی تو علاوہ درود ہی کوئی نہیں۔ میں کہا اے تے او بندہ آکھے جڑا اتو بھی انہ ہوئے اندروں بھی انہ ہوئے۔ امام بخاری تو پوری بخاری میں یہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کہا جے درود ابراہیمی تو علاوہ درود کوئی نہیں تو پھر پوری بخاری لکھو نا، قال رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ اسی بھی پڑھ دیں، کتھوں پڑھ دے ہو؟ اسی اتو پڑھ دیں، اتو پڑھن نال گل بندی کوئی نہیں، کیونکہ گل اتو پڑھ دی جدوں بندہ کہندا ہے انہیں جانا انہیں مانا۔ اے رسول اللہ بڑے ہی لجپال ہیں، اتنے لجپال یہ بات ہی ختم ہو جاتی۔ صرف جی پانی چو وال کٹ کے دیتا، تسی تے حضور دی عزت واسطے کرو نکلے ہو جناب، تسی تے قانونی پیچیدگیاں ویکھیاں، پریشانیاں ویکھیاں، کرو بھی وکھریاں گلاں سنیاں، رشتہ داریں دیاں وکھریاں گلاں، او کیڑے پاسے لا چھڑیا نے منڈا، کیڑے پاسے لا چھڑیا؟ تینوں تے مبارک دینی چاہی دی کہ حضور اے بچہ پہلے رات نو 12 بجے گلیاں پھردا ہوندا سی، ہن بھی 12 بجے پھردا ہے، لیکن ہن انداز بدل گیا، پہلے کدھرے اور جاندا سی، ہن کہندا نہیں بس من سبا نبی تاجدار ختم نبوت۔ یہ تے خوشی علی گل اصل گل ہے وے کہ لوٹے دے اندر دودھ کوئی نہیں نہ لیندا، پاویں لوٹا صاف ستھرا بھی ہوئے، وہ کہنا نور ہے تے لوٹے اندر تھوڑا ہی لینا ہے۔ اسی طرح لبیک دا نعرہ بھی اے نور ہے، ہر ایک دے دل دے اندر آندا بھی نہیں، اے صرف او دے دل وچ ہی آندا جدا دل کھرا ہے، ایک نمبر سونے دی طرح صاف ستھرا ہے جناب۔ تے میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی جی، اور عرض کیتا یا اللہ 72 سال عمر ہے عمر ابن اخطب دی، انہوں نے میں پانی پیش کیتا تے وال کٹ کے دیتا، یا اللہ انہوں جمال بھی عطا فرما دے تے جوانی بھی عطا فرما تے کشمیر علی رومی کشمیر کے اندر گئی جوانی ہاتھ نہیں آندی، جڑا مرضی مربع کھا لو تے سیاسی بابا وہ کہندا میرا 80 سال دا تجربہ ہے، 20 سال میرے اپنے تے 50 سال میرے والد صاحب دا تجربہ وہ بھی میرے کو لے، تے میاں صاحب فرماندے ہیں جتھوں مرضی کشتے منگوا کے کھا لے، جڑی جوانی ٹر جائے وہ واپس نہیں آندی۔ اقبال کہندا کیوں نہیں آندی؟ ازی تانوں دس دے آندی، کتھے آندی؟ اقبال کہندا اور کدھرے بھی نہیں آندی، اسود از اسلام محمر می شود، آندی ہے تو رسول اللہ دی بارگاہ چاندی ہے۔ ایسے تک حضور دے ہاتھ کسی دا ہاتھ حضور ورگا نہیں، کسی دا اشارہ حضور ورگا نہیں، دعا منگی واپس چہرہ مبارک تے اور جمال جہاں آرات تے آپ تے ہاتھ نہیں سنائے۔ عمر ابن اخطب فرماندن وال بھی میرے سارے کالے ہو گئے تے ہڈیاں بھی میری تگڑیاں ہو گئی ہیں، دل سے عشق او توانا میں شوت، خاک ہمدوش سریا میں شوت۔ اے حضور دی محبت ہے جڑی بندے نو آسمانہ تے بٹھا چھڑ دی ہے۔ تسی بھی حضور نال سچی سچی کھلی ڈھلی محبت کرو، اینج دی محبت کرو تانوں دسنا نہ پوے اسی عاشق ہاں، اینج دی محبت کرو جڑی گلی چو لنگ جاؤ کوئی کہ وہ ویکھو نبی پاک دا غلام جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ پنجتن پاک دا مولا حسین بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ اسی انہاں دیاں کی شانہ بیان کرنی ہیں جی۔ اسی غریب لوگ ہیں جی، اسی اپنے بچے نو جھولا دینا ہوئے تو چلی بن چھڑ دیں جی، منجی نال پیرا نال ہی لاندے رہندے ہیں۔
اے کون ہیں؟ انہاں دا جھولا جبریل انج کردا ہے انج کردا ہے، انہاں دیاں کیا شان۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو توبہ تو بس انہاں دا میں تے دم کردا جی انہاں دا نام پڑھ کے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھیا ائمہ اہل بیت دے نا چ اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، پڑھ کے پاگل تے پھوک مار چھڑو اللہ انہوں صحت عطا فرما چھڑو۔ یہ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا جناب، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویا، ساڑھیاں گلن چو بدبو نہیں آئے گی، کیونکہ ساڑھے محبوب ہیں نہیں ہیں دے کہ ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے اصحاب ستاروں جیسے۔ مشری بھی تسی کھادی ہونی ہے تے ماکھی بھی شاید بھی تسی کھادا ہونا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسمیں جتنیاں گلاں مٹھیاں رسول اللہ دیاں دنیا چتنی مٹھی چیز اسی آج تک نہیں کھادی۔ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ انہاں منڈیاں کول شیراں کول آ کے تے اسی بھی ہلکا پھلکا جے ڈر خوف آیا بھی ہوئے تے انہاں نو ویکھ کے ساڈا ڈر بھی ختم ہو جاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ تڑیاں اے محبتاں نو انجی تسی حضور دے نعرے کھل ڈول کے لاندے رہو اور رسول اللہ دی محبت دے اندر تانو او مقام نصیب ہوئے جس مقام دے نال حضور تاڑے تو راضی ہو جامن۔ وما توفیقی الا باللہ۔ فَاقْتُلُوهُ سبحان اللہ جی، فَاقْتُلُوهُ بے شمار بے شمار۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عنہ الغافلون۔ یا اللہ سارے نو بخش دے، پنجتن پاک دا صدقہ بخش دے، سارے نبیاں ولیاں فقیران دا صدقہ اہل بیت دا صدقہ سب نو بخش دے، خالی کوئی بھی نہ جا۔ جڑا کدرے کوئی اڑیا ہے شک دے اندر حضور تو دور ہے، یا اللہ انہوں معافی عطا فرما دے، انہوں حضور دی محبت دی سمجھ اور شعور عطا فرما دے۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یا اللہ جن سنگیاں نے محفل شریف کروائی رزق عشق دے اندر برکتاں عطا فرما، کل دا پلا کل دی خیر فرما، آل سنت نو عروج عطا فرما۔ پاکستان، افواج پاکستان اور بانیان پاکستان اور ساکنان پاکستان سب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔